الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں ہر چیز پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ساتوں آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ وہ رب ہے، یعنی ہر چیز کی پرورش اور دیکھ بھال اس نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ صرف جسم کی ہی نہیں بلکہ روح کی بھی۔ جسم کے لیے تمام اشیاء زمین اور آسمان میں پیدا فرمائیں، اور روح کی صحت اور غذا کے لیے اپنی کتب سماوی کے ذریعے اور انبیاء کرام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو مخلوق خدا ظلمت اور اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، ہر طرف گمراہی ہی گمراہی تھی، اور ہر قوم اپنے دین کو بھول چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال گزر چکے تھے، اور جو تعلیم عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کی قوم اس تعلیم کو بھول چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال گزر چکے تھے، اور ان کی قوم یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بھول چکی تھی۔ مکہ معظمہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا مرکز بنایا اور جس میں اپنا گھر کعبہ شریف بنایا اور ساری مخلوق کو حکم دیا کہ اس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہاں رہنے والی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اس ابراہیم کی اولاد جس نے بتوں کے خلاف بغاوت کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اپنے سارے رشتہ داروں اور اقربا حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی مخالفت بھی بھول لی، اور اپنی جان کو کوفت میں ڈالی، آگ میں پھنکوایا، جانا قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ رکھنے اور اس کی اشاعت تبلیغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ وہ دین کیا تھا؟ وہ دین یہ تھا کہ مالک اور خالق وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے تم کو سب کچھ دیا ہے، تم کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے اسی کعبہ شریف میں جو توحید کا مظہر اور مرکز تھا، وہاں 360 بت لا کر رکھ دیے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھول چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ وہ ساری مخلوق کو کفر اور ضلالت کی اس غلاظت سے دھو کر صاف کر کے اپنے مالک کی طرف متوجہ کریں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن پاک کو لائے، جس میں انسانیت کے لیے مکمل قانون عطا فرمایا گیا کہ کس طرح انسان نے دنیا میں رہنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے۔
کون سا راستہ صراط مستقیم ہے، اس پر کس طرح چلنا ہے اور اس پر چل کر کیا انجام ہونا ہے۔ جب یہ کتاب لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس کتاب پاک میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے جو ہدایت فرمائی وہ اس طرح تھی کہ دونوں قوموں کو مخاطب فرمایا۔ وہ قوم جو مکہ معظمہ میں رہتی تھی اور مشرکین تھے یا کفار تھے، وہ تین قسم کے تھے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی نہیں مانتے تھے اور دہریے تھے، اور ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو نہیں مانتے تھے۔ بہرحال سارے کے سارے دین سے گمراہ ہو کر مکمل کافر ہو چکے تھے۔ یہ سارے بنی اسماعیل سے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے، قریش تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو ہدایت عطا فرمائی وہ اس طرح تھی کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں کون سا دین سکھایا۔ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص تھے کہ جس نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ تمہارا مالک اور خالق صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ بتوں کو اس نے رسیوں سے باندھ کر شہر شہر گھسیٹا اور ان کے ناک اور کان کاٹے، جس پر قوم نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں آگ میں پھینکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ تم کیوں گمراہ ہو گئے ہو؟ تم اسی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلو تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ۔ تم میری یا میرے تابعین یا میرے غلاموں کی مخالفت کرتے ہو اور ہمیں ہر قسم کی ایذا اور تکلیف دیتے ہو، لیکن اتنی تکلیف تو نہیں دے سکتے جو ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں اور قوم نے انہیں دی تھی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے مالک الملک آگ کو گلزار بنا سکتا ہے تو اسی طرح میرے جو غلام ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت بنا سکتا ہے۔ ان کو یہ تمام دلائل دے کر سمجھایا گیا کہ یہ جو تم عارضی طور پر بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو اور تمہیں خوشی معلوم ہوتی ہے کہ تمہارا فلاں کام ہو گیا ہے یا فلاں بگڑی ہوئی چیز ٹھیک ہو گئی ہے، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، دنیا کے حالات ہیں۔ ان کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طریقے سے سمجھایا۔ مثلا اگر بجلی کڑک رہی ہے تو انسان ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دیتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں، تو کانوں میں انگلیاں دینے سے تو وہ نہیں بچ سکتا۔ اگر بجلی گرنی ہے تو وہ اسے اچک لے گی اور وہ جل جائے گا، اور بجلی کی عارضی طور پر ہونے والی روشنی بھی اسے راستہ نہیں دکھا سکتی، بلکہ اسے تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دیتی ہے۔ تو اسی طرح تمہارا دین شرک والا ہے، اور یہ عارضی طور پر جو تمہیں سہولت اور آرام ملتا ہے یہ تمہیں صحیح راستے پر نہیں چلا رہا، بلکہ تم گمراہی میں ہو، ضلالت میں ہو۔ تم ایسے راستے پر آ جاؤ جس سے ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے دل دماغ روشن ہو جائیں، تم صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ اور ہر چیز سے محفوظ ہو جاؤ، جس طرح تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ ہو گئے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود اور نصارہ کو بھی مخاطب فرمایا اور انہیں یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی کتابیں کھول کر تو دیکھو
تورات کھول کر دیکھو، انجیل کھول کر دیکھو، کیا تمہیں پیغمبروں کے ذریعے خدا نے یہ نہیں بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ایک آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور وہ دین کو مکمل کریں گے، وہ ہدایت لے کر آئیں گے، تم ان کی ہدایت پر چلو گے تو جنت حاصل کرو گے۔ کیا انجیل میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین کو مکمل کرنے والا شخص بعد میں آنے والا ہے، اور جب تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم نجات حاصل کرو گے۔ اس لیے قرآن پاک میں جو پہلے الفاظ آئے اور جن الفاظ سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس کے انتظار میں تم نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے وطن چھوڑے، اپنے اقربا چھوڑے، اور دور دراز سے چل کر تم مدینہ منورہ میں آ کر صرف اس لیے رہائش پذیر ہوئے کہ آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اسی جگہ میں ہوگی، وہ یہاں آ کر ٹھہریں گے اور یہاں آ کر دین کی تبلیغ اور دین کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تم صدیوں سے جس کا انتظار کر رہے تھے وہ دین اب آ گیا ہے، یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ وہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسے کھول کر دیکھ لو، قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بتا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتا رہا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے ہر چیز پیدا کی، وہ تمہاری ربوبیت فرما رہا ہے۔ وہ تمہیں کس طرح پیدا فرما رہا ہے، کس طرح تمہاری ربوبیت فرما رہا ہے، یہی اس کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی دلائل دیے اور کئی طریقوں سے دیے، لیکن وہ مشرکین، وہ یہود و نصارہ جنہیں شیطان گمراہ کر چکا تھا، جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے سیاہ دل ہو چکے تھے، انہیں کوئی چیز نہیں بھاتی تھی، وہ صحیح راستے پر آتے ہی نہیں تھے، بلکہ صحیح راستے سے انہیں نفرت پیدا ہو جاتی تھی اور وہ انکار کرتے جاتے تھے۔ کبھی وہ کسی طریقے سے انکار کرتے اور کبھی وہ کسی طریقے سے انکار کرتے، آخر کار انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اور بالکل انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم کس طرح انکار کرتے ہو، ذرا یہ تو دیکھو کہ کیا تم مردہ نہیں تھے، تم کہاں سے آئے ہو، آسمان سے گرے ہو؟ مردہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ مخلوق خدا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی، وہ تو موجود تھی لیکن اس کی موجودگی کا کسی کو علم نہیں۔ جس طرح مردے کو اپنے حالات کا علم نہیں ہوتا، اسی طرح مخلوق کو اپنے حالات کا علم نہیں تھا، حالانکہ ساری مخلوق کی ارواح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ مخلوق آدم علیہ السلام سے ہی آگے پھیلی۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ساری مخلوق موجود تھی، اور ان کے جتنے ذرات ہیں وہ تمام کے تمام دنیا میں موجود تھے، مثلا پھلوں میں، سبزیوں میں، دھوپ میں، ہوا میں، پانی میں، جو اکٹھے ہو کر انسان بنے اور وہ انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے، تو ان کو اس طریقے پر مخاطب فرمایا گیا تم مرے ہوئے تھے، یعنی تمہیں اپنے حال کا علم نہیں تھا، یہ نہیں کہا کہ تم نہیں تھے، تو پہلے ہی تھے، لیکن اب جو تمہارے حالات ہیں ان کا تمہیں علم نہیں تھا، تم مرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا تمہیں وہ علم دیا،
تمہیں زندہ کر دیا اور ساری چیزوں کا تم کو علم عطا فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں پھر مارے گا۔ یہ بھی تمہارے سامنے بات موجود ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی آدمی آج تک ہمیشہ زندہ نہیں رہا اور نہ رہے گا۔ تمام انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو بھی آیا وہ یہاں سے ضرور رخصت ہوا، خواہ کوئی بادشاہ ہے، خواہ کوئی غریب ہے، خواہ کوئی امیر ہے، خواہ کوئی عالم ہے، خواہ کوئی ڈاکٹر ہے، خواہ حکیم ہے، خواہ کوئی بھی ہے، اس نے دنیا سے ضرور جانا ہے۔ پیغمبر بھی اس دنیا سے گئے، دوسرے بھی گئے، ہر آدمی جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ ضرور مرے گا۔ تو اسی طرح جس نے تمہیں موت سے زندہ کیا، جس نے تمہیں مارنا ہے، وہ پھر دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اگر تم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تم مرو گے تو وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا مردے کو زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے یا کسی بالکل نئی چیز کو پیدا کرنا ہے؟ جب تم کچھ چیز نہیں تھے تو اس وقت تمہیں جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اب جب تمہارے اعضاء موجود ہیں تو ان کے ذریعے تمہیں زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اگر وہ زیادہ مشکل کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ بھی کرے گا کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ تمہیں زندہ کرنے کے بعد اپنے اس میدان حشر میں جمع کرے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے، کیونکہ سب کے سب اس کے سامنے قیام کریں گے، اور وہاں تم سے وہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میں نے تمہیں ہر ایک نعمت سے نوازا، میں نے تمہیں ہر ایک چیز عطا فرمائی، تمہارے لیے ہر ایک سہولت پیدا فرمائی، تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق دیا، اس اندھیری کوٹھڑی میں تمہاری پرورش کی، اور جب میں نے تمہیں وہاں سے پیدا کیا تو تمہاری ضروریات کو تمہارے لیے مہیا کیا، تمہیں ضروریات استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا، اور تمہاری ساری زندگی میں میری ربوبیت کام کرتی رہی۔ کیا تم نے میرے حکم کو مانا یا نہیں مانا؟ اگر نہیں مانا تو کیوں نہیں مانا؟ وہ ایسا دن ہوگا جس دن انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور وہ دن اس لیے ضروری ہے تاکہ اس دن تم سے باز پرس کی جا سکے۔ اگر قیامت نہ ہوتی، اگر جزا و سزا کا قانون نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی نیکی نہ ہوتی بلکہ بدی ہی بدی ہوتی۔ کوئی شخص اچھائی نہ کرتا کیونکہ اچھائی کا بدلہ ہی نہ ہوتا، کوئی شخص برائی سے نہ رکتا کیونکہ برائی کی سزا ہی نہ ہوتی۔ وہی ایک وقت ہوگا، وہی ایک جگہ ہوگی، وہی ایک دن ہوگا کہ جس دن جزا اور سزا ہوگی۔ اس دن اچھائی کے بدلے میں اچھائی ملے گی، برائی کے بدلے میں برائی ملے گی۔ اسی دن کے ڈر، خوف اور محبت سے انسان دنیا میں نیکی کے کام کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم کس طرح انکار کرتے ہو، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو تم ایک ایسی چیز سے انکار کرتے ہو جس نے ضرور بے ضرور ہونا ہے۔ اس کے متعلق تم خود دیکھ لو، خود سوچ لو کہ کیا اس نے نہیں ہونا؟ تم نہیں تھے، کیا تم سے پوچھ کر تم کو کسی نے پیدا کیا؟ اس نے اپنی مرضی سے تم کو پیدا کیا اور تم کو زندہ کیا، اور پھر وہ تم کو مارتا ہے، اور وہ تم سے پوچھ کر نہیں مارتا۔ تم سارے علاج کرتے ہو، تمہارے پاس سارے حکمہ اور ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو اور کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، وہی فرما رہا ہے کہ میں پھر تمہیں زندہ کروں گا اور پھر میں اپنی عنایات کا تم سے حساب لوں گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتا ہے کہ تم یہ بھی تو سوچو کہ دنیا میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کیا پیدا کر کے اسی طرح چھوڑ دیا؟
دنیا کی کوئی چیز تم دیکھو وہ تمہاری ضرورت کے لیے پیدا فرمائی، کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہاری ضرورت کے لیے پیدا نہ کی گئی ہو۔ کسی ایک چیز کو لے لو، آسمان کی چیزوں کو لے لو یا زمین کی چیزوں کو لے لو، وہ ساری کی ساری، خواہ وہ ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، پھول ہیں، سبزیاں ہیں، سورج ہے، چاند ہے یا ستارے ہیں، ہر چیز انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ساری سہولتیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو تم نے کیا احسان کیا تھا جو تمہارے لیے ساری ضرورتیں مہیا کی گئیں؟ تمہارے لیے ہر چیز پیدا کی گئی، ہر چیز کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا گیا۔ ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم مالک الملک کی عبادت کرو۔ اگر تم نے عبادت نہ کی تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان سب چیزوں کا جو تم نے استعمال کی تم سے حساب لیا جائے گا۔ حاضرین مجلس، یہ تمام چیزیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہود اور نصارہ کو تو چھوڑیں، ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ اپنے دین کو بھول گئے۔ مشرکین کو چھوڑیں، زمانہ گزرنے کے بعد وہ اپنے دین کو بھول گئے۔ لیکن اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، کیا وہ بھی اپنے دل میں ایسا خوف رکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی ایسی امید رکھتے ہیں؟ کیا اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں؟ کیا کسی قسم کی سختی برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں؟ کیا وہ اس دن کی تیاری کر رہے ہیں جس دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جہاں بھی دیکھو ہر آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات تگ و دو کرتا ہے، خواہ وہ دنیا دار ہے خواہ وہ دیندار ہے۔ یہ شخص کی بھی تگ و دو دیکھو اپنی نفسانیت کی تکمیل کے لیے ہے، اس کی ضرورت کے لیے وہ دن رات لگا رہتا ہے، اور جو اصل حقیقت ہے اس سے وہ بے خبر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے باوجود، قرآن پاک کی ہدایت کے باوجود، علماء کی تبلیغ کے کوئی اس طرف رغبت اور محبت نہیں رکھتا، بلکہ دنیا کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے اور اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان جب ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی اس غلطی کو دور نہ کرے، اس غلطی کی معافی نہ مانگے، اس داغ کو نہ دھوئے، تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسیاں پیدا ہو کر دنیا کی رغبت اس پر غالب ہو جاتی ہے۔ اسی میل کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو دلوں کو صاف کرتی ہے، اور جب دل صاف ہو جاتے ہیں تو پھر اس پاک دل کو روشن کرنے کے لیے، اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے وابستہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ہستی سے تعلق پیدا کیا جائے جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر چیز کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، دنیا اور آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر، ڈرانے والے کہ دیکھو تم سے حساب لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اور بلانے کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشن چراغ بھی ہیں کہ جن سے تعلق قائم کر کے انسان ہدایت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اگر روشنی نہ ہوتی تو پھر جس طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے تھے، اس اندھیرے میں اس دنیا میں انسان کا چلنا ناممکن تھا۔
کیونکہ نفسانیت اور شیطانیت کی وجہ سے آنکھوں پر پردے تھے۔ یہ پردے دور کرنے کے لیے اور دل و دماغ روشن کرنے کے لیے ایک خاص روشنی کی ضرورت ہے، اور اسی روشنی کا چراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ جن لوگوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی سینوں کو صاف کر کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو جاگزیں کرتے ہیں۔ وہی دنیا اور نفس سے بچ کر، شیطان کی ترغیبات سے بچ کر، صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرتے ہیں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ دلوں کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کر کے یہاں سے لوٹا جائے، تاکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دنیا میں جتنی بھی آفتیں اور مصیبتیں ہیں جو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں، ان سے انسان محفوظ رہ کر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس جہاں سے رخصت ہو اور قیامت کے دن شرمندگی سے بچے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔